नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो ये है कि मुझे किसी ने अपने हालात लिखे और हालात में ये लिखा कि मैं जो हूँ वो हम्म, मतलब जो पढ़ाई का जो प्रेशर होता है वो मेरे ऊपर जो है वो आ जाता है। और और वो पहाड़ की तरह होता है कि इंसान के ऊपर वो पहाड़ की तरह एक प्रेशर आ रहा होता है। ठीक है ना। और इंसान को ऐसे लगता है जैसे कि मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिंदगी में कभी कभार ऐसे लगता है इंसान को कि भाई मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं और मेरे पास वक्त थोड़ा है और मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। तो ये तबीयतों का फर्क होता है। बाज तबीयतें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर बहुत सवार कर, और बाज लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वो उनको जरा भी उसकी तरफ जरा भी परेशान नहीं हो रहे होते। तो ये फितरत में भी होता है बाज लोगों के। बाज लोग बड़ी जल्दी परेशान होते हैं। बाज लोग जो है वो बड़ी बड़ी बातों के ऊपर कोई परेशान नहीं होते। तो ये अल्लाह ताला ने हर एक का मिजाज मुख्तलिफ रखा हुआ है। दोनों की अपनी अपनी जगह के ऊपर खूबियां भी हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह पे खामियां भी हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग इन चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तो वो ये होता है कि वो लोग जब उनके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाता है तो वो उसको सीरियसली करने की कोशिश भी करते हैं। और जो लोग किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करते, तो वो उनको ज़िम्मे अगर कोई काम लगा दिया जाए तो वो कोई परवाह नहीं करेंगे कि भाई होता है या नहीं होता, भाई ठीक है, क्या ज़रूरत है। हम जो है ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो उन इस तरह का मामला आ गया। खूबी ये होती है कि जो लोग किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करते हैं, वो लोग ज़्यादा उनको डिप्रेशन के मसले नहीं बनते। जो लोग बहुत सवार कर लेते हैं अपने ऊपर चीज़ों को, वो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाया करते हैं बाज़ दफ़ा, सोच-सोच के या टेंशन ले लेकर ज़िंदगी के अंदर। तो किसी मौके के ऊपर टेंशन लेना ज़रूरी होता है और किसी मौके के ऊपर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यानी नतीजा ये निकलता है कि तो किसी मौके के ऊपर टेंशन लेनी चाहिए, किसी मौके के ऊपर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। खुलासा यही है कि हमें ये ज़िंदगी के अंदर देखने की ज़रूरत है कि किस मकाम के ऊपर कितनी तवज्जो की ज़रूरत है, किस मकाम के ऊपर किस चीज़ के लिए कितनी तवज्जो की ज़रूरत है। जब इंसान ये बात सीख लेता है, तो उसके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ठहराव पैदा हो जाता है कि भई मैंने इस मकाम के ऊपर ये काम करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है।
اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپنا خون خشک کر دوں، خون خشک کر دوں۔ میں نے ایسے زندگی میں لوگ دیکھے جن کے جن کے لیے جو بڑی بڑی باتیں پیش آ جاتی ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، بڑی بڑی باتیں جو ہے نا ایسی ہو جائیں، لیکن وہ اس چیز کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں نا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور وہ اتنے پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے کہ تم اتنا اس کو اپنے اوپر سوار کر رہے ہو۔ دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے یہی بتایا نا آپ سے کو جو ہے کہ ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور ہر ایک کی اپنی ایک خامیاں ہوتی ہیں، کہ جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ لوگوں کا خیال بھی نہیں رکھتے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ان کا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مرضی ہو جائے، کچھ ہو جائے، ان کے اندر احساس نہیں ہوتا کسی کا، ایسے لوگوں کے اندر۔ اور جو سینسٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، ہے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، فلاں نہ ہو جائے، میں نے یہ ایک وہ کر دیا، اس وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی، ان کے اندر یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ اور یہ ہماری فیملیز میں رن کرتے ہیں، آپ نوٹ کریں گے بہت سی فیملیز کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ پوری فیملی کیا ہوگی، اس کا ایک قسم کی اس کی سوچنے کا ایک انداز چل رہا ہوتا ہے، سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے پوری فیملی کے اندر۔ اگر وہ ٹینشن لینے والے ہیں تو پوری فیملی کے اندر کیا چل رہی ہوتی ہیں، وہ ٹینشنز چل رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، ہلکی سی کچھ ہو جائے گا فوراً گھبرا جائیں گے۔ میں نے اپنے رشتے داروں میں بعض لوگوں کو دیکھا اور پوری فیملیز کے اندر کہ وہ جو ہے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی اگلا بندہ جیتا ہے مرتا ہے جو مرضی ہو جائے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ اپنے آپ کو دیکھو، باقی کو کیا نہ کرو، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک چیز تو جب بھی کوئی موقع پیش آیا کریں تو حضرت خان جو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ کام کرنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالو، سوچنے کی عادت ڈالو، فوراً کوئی کام جو کرنے لگے ہو پہلے بیٹھ کے تھوڑی دیر اس کے بارے میں سوچو۔ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے کتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے کتنے ریسورسز لگانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کتنی آج کل ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور ایک پوری ایک فیلڈ ہے پوری، اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ۔ ہم جب ایم بی اے کے اندر تھے تو ہم بھی پڑھتے تھے کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے اندر ایم بی اے کے اندر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کے طور پہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ آپ نے جو پروجیکٹ ہے وہ کتنے دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جی یہ جو ہے یہ 6 مہینے کا ہے، یہ 3 مہینے کا ہے، اس کو مختلف ٹاسک کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے کہ پھر
ये नहीं होता कि जनाब पूरा प्रोजेक्ट हमने क्या कर देना है, बस ये 6 महीने में मुकम्मल कर देना है। उसको छोटे छोटे टास्क के अंदर तब्दील किया जाता है कि ये जो टास्क है ये कितने दिनों में होगी, ये 2 दिन के अंदर हो जाएगी, ये 3 दिन के अंदर हो जाएगी, ये 4 दिन के अंदर होगा, इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए कितने रिसोर्सेस चाहिए होंगे। तो उसमें से हर एक की अपनी अपनी एक रिसोर्सेज की वो होती है, कितने दिनों की रिसोर्सेज चाहिए हमें। और जब आप उस तरीके से काम करते हो तो काम आसान हो जाया करता है। एक तरीका ये है कि बंदा पैनिक कर जाए कि जनाबी आली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मैं बस मुझे क्या ज़रूरत है। और एक ये है कि आप बैठते हो और आप थोड़ा सा सोच के एक मसले को हल करने की कोशिश करते हो। तो जब भी किया करें तो बैठ के उसमें आपने बैठ के सोचना है। एक मिनट ठहरिएगा। तो जब आप क्या करते हैं, जो टास्क बनाते हैं और उन टास्क के मुताबिक काम करते हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप वाक़ई लेट तो हो रहे होते हैं, लेट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सोचने की वजह से आप काम जो है तो उसे करीब-करीब कर जाते हैं। उस डेडलाइन के करीब-करीब जो होता है वो काम मुकम्मल हो जाता है। हम लोग करते ये हैं, हम कहते हैं कि भई हम जब सोचेंगे ना तो हम परेशान हो जाएँगे। इसलिए परेशानी से बचने का तरीका ये है कि सोचना छोड़ दो और बस ऐसे करो कि बस खुद ब खुद काम होता जाएगा, खुद ब खुद होता जाएगा। और हम वैसे तो परेशान हो रहे होते हैं बैठ के, कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? लेकिन कोई कदम हम नहीं उठा रहे होते उसके लिए। हम कदम नहीं उठा रहे होते कि भई मुझे इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना है। मुझसे बाज़ दफ़ा तलबा पूछते हैं कि उस्ताद जी हमें कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता, तो क्या बनेगा? मैं कहता होता हूँ वर्स्ट सिनेरियो सोचा करो, वर्स्ट सिनेरियो सोचा करो। वो कहते हैं क्या वर्स्ट सिनेरियो? मैं कहता हूँ भई तुम लोग अंडा लोगे, अंडा, वर्स्ट सिनेरियो ये है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना? वर्स्ट सिनेरियो क्या होगी? अंडा मिल जाएगा आपको। तो कहते हैं जी उस्ताद जी ये तो बड़ा मामला वो है। मैं कहता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको जो है ना आपने क्या ले ली है, अंडा ले लिया है। फिर मैं वो कहता हूँ कि भई अब इससे क्या करो, अब इससे ऊपर जाने की कोशिश करो कि आप एक एक जो है ना चैप्टर तैयार करते हो, आप कहते हो कि यार इसका मतलब है इसमें इतने चांसेज़ हैं और ये मुझे इतना आता है, इसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूँ 10 एक नंबर में ले जाऊँगा। फिर उससे आप ऊपर जाते हो तो आप कहते हो जनाब अली मैं 20 नंबर ले लूँगा। उससे ऊपर जाते हो तो आप सोचते हो जी मैं 30 नंबर ले लूँगा, ठीक है ना? तो ये जो है ना आपका क्या होगा, ये अब आपका क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता देखोगे कि भई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो एक आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है, एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हम सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं ना, सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं या किसी भी आप दाल लेने जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो 2 तरह के ऑप्शंस हैं, उसको मैं कहता हूँ जनाब अली तुम क्या करो, 1 किलो तौल दो, 1 किलो टमाटर तौल दो।
تو اگر اس نے کیا کی ہے، 1 کلو سے زیادہ ٹماٹر رکھے ہوں اس کے اندر، جو ایک ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اس نے 1 کلو سے زیادہ رکھ دیا اور ایک طرف 1 کلو کا پتھر رکھ دیا، جب وہ اس کو نکالتا ہے نا، جب اس کو نکالتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے یہ چیز کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، کہ دیکھو اس نے جو ہے نا یہ کیا ٹماٹر کم کر رہا ہے، ٹماٹر کم کر رہا ہے، کہ ترازو کے جو ہے نا اس میں سے جو تھا، جو پلڑے کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو ہلکا سا نیچے گیا پلڑا، اس نے اس میں سے ٹماٹر نکال کے، یا وہ بڑے ٹماٹر کو نکال کے چھوٹا ٹماٹر رکھ دیتا ہے اس کے اندر، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو آپ کو برا لگے گا۔ اور اگر کیا کرتا ہے، اس میں سے ترازو کے اندر اس نے کم یعنی ایک پلڑے کے اندر اس نے کم ڈالے ہوئے تھے، اب جب وہ ڈالتا ہے نا اس کو برابر کرنے کے لیے، تو آپ کے ذہن کے اندر ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، وزن کو کیا کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے، وزن کو برابر کر رہا ہے۔ حالانکہ کیا ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہوتا ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے، لیکن آپ ایک کے اندر آپ کے اندر ایک اس کے بارے میں ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، اور ایک میں آپ کے مطلب کیا کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنا ایسا آدمی ہے، ہلکا سا زیادہ ہو گیا تو کون سا فرق پڑ جاتا ہے، زیادہ اگر دے ہی دی ہے اس نے، کون سا اس کو فرق پڑ جانا تھا۔ یہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر جو ہے، تو جب کم سے آپ زیادہ کی طرف جب جاتے ہو نا، تو آپ کی فیلنگز اور ہوتی ہیں، زیادہ سے جب آپ کم کی طرف آتے ہو تو آپ کی فیلنگز اور ہوتی ہیں۔ تو جب بھی بندہ سوچتا ہے تو ورسٹ سینیریوز کو سوچ کے کیا کرتے ہو، ورسٹ کیا ہو جائے گا زندگی کے اندر، پھر آپ اس سے کیا کرتے ہو، اس کے اوپر آپ جو ہوتے ہیں چیزوں کو بلڈ کرتے ہو، آپ اس کے اوپر بلڈ کرتے ہو کہ بھئی نہیں بھئی یہ کیا ہوگا، میں اس طرح کیا کروں گا، میں اتنا جو ہے نا اس کے اوپر وہ کروں گا، سوچوں گا، پھر اس کو بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کاروباری لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ کسی بھی کاروباری سے ملیں گے، وہ کہا جی بڑا نقصان ہو رہا ہے جی، بہت نقصان چل رہا ہے، وہ کیوں نقصان چل رہا ہے، وہ جی پروفٹ صحیح نہیں آتا، چیز موجود ہوتی ہے، انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ جناب اس دفعہ میں نے کیا کرنا ہے، اس سیزن کے اندر تو مجھے 50 لاکھ کا پروفٹ ہو جائے، تو اب وہ 50 لاکھ کے پروفٹ کی بجائے اگر کیا ہو گیا، 40 لاکھ ہو گیا، تو کاروباری لوگ کہتے ہیں یار 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا جی ہمیں تو، حالانکہ 10 لاکھ کا نقصان نہیں ہوا، ان کا جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ تھا 50 لاکھ، اس میں سے کیا ہوا، 40 لاکھ ان کو ملا، 10 لاکھ کا ملا، تو کہتے 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ اسی طرح ہی ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں زندگی کے اندر، بہت سے لوگوں سے امیدیں پالتے ہیں، اب جب وہ لوگ ہماری امیدوں پہ پورے نہیں اترتے تو ہمیں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی مجھے تو اس سے بندے سے یہ امید تھی تو میرا یہ کام کر دے گا، فلاں کر دے گا، ایسا مجھے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو یہ میرے ساتھ ایسے ہو رہے گا، اور رشتے داروں کے اندر اس لیے خفیاں زیادہ بنتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں ان لوگوں سے، دوستوں سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں، اور جس آدمی سے آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی اس سے آپ کی خفی بھی نہیں بنتی، اس لیے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیوں کہ جس وقت جب وہ معاملات پیش آئیں گے تو آپ کو خفی پیدا نہیں ہوگی۔ ہوں، تو آپ کو
खफी पैदा नहीं होगी, वरना क्या रहेगा? अब सारी जिंदगी लोगों से क्या रहे, रिश्तेदारों में जो हमें जो वो होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, यार देखो फलां आदमी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया था, फलां ने, मेरे पास एक जामिया का ही एक गार्ड जो है ना, तो मुझे कहने लगा जी उस्ताद जी मैंने आपसे ना एक मसला पूछना है। मैंने कहा जी। तो वो मेरे बच्चों की ना, मेरे बच्चों के ससुराल वालों ने ना, वो अपनी बच्ची का रिश्ता तय किया ना, मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने अपने बच्चों से क्या कर दिया है, बातचीत छोड़ दी है बेटों से, कि भाई तुम्हारे ससुराल वालों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया था। तो मेरा ये हक बनता है कि नहीं बनता आखिर? मेरा ये हक नहीं बनता क्या, कि मैं जो मुझे क्यों नहीं बताया वो ससुराल वालों ने, बेट बच्चों के ससुराल वालों ने, यानी अपने दामादों के बाप को जो है उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने कहा तुम्हारे बच्चे गए थे उस रिश्ते के अंदर, जो है रिश्ता जो तय हो रहा था या फलां था? उन्होंने कहा नहीं मेरे बच्चे भी नहीं गए, मेरे बच्चे भी नहीं गए थे, लेकिन वो इस वजह से नहीं गए होंगे ताकि वो बहाना बना सके, वो मुझे कहने लगा कि बहाना बना सके कि जी अब्बा जी ये देखे ना, हम हमें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, तो वही वजह से। ठीक है यार, खैर है, तुम इन चीजों में मत पड़ो, उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया। तो क्या होती है आपकी जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर क्या होते हैं, फिर आपकी खफियां पैदा होती हैं। जब आप उम्मीदें बांधते हैं, और जब आप लंबी लंबी उम्मीदें नहीं बांधते, फिर क्या होता है, फिर आप थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर भी, मिसाल के तौर पे आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी, और आपको क्या मिल जाता है, बगैर किसी उम्मीद की कोई चीज मिलती है तो आपको बड़ी खुशी होती है। इसलिए अपने जो आप वो रखते हैं ना कि जी इसमें से कि जनाब फलां फलां, तो हमेशा वर्स्ट सिनेरियोस को सोचा करें, फिर उससे ऊपर चीजों को बिल्ड करते जाया करें। कि भाई इससे क्या मसला हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह क्या करूंगा, मैं इससे आगे कोशिश करूंगा, तो मुझे जो है वो चीजें मिलती जाएंगी, चीजें मिलती जाएंगी। कोशिश मैं करता रहूंगा, अल्लाह ताला मदद करेंगे। इसलिए हमें क्या चीज, इस्लाम क्या वो करता है, इस्लाम ये सिखाता है कि तुम ये सोचा करो कि तुम इस काबिल भी नहीं थे, ये जो मिला है तुम्हें, जो कुछ मिला है, ये अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। और जब इंसान ये सोचा है ना कि मैं इससे ज्यादा का हकदार था, मैं इससे ज्यादा का हकदार था, मुझे चीज थोड़ी मिली है, तो फिर नाशुक्री पैदा होती है कि मैं तो ज्यादा हकदार था, मैं तो ज्यादा लायक था, मैं ज्यादा काबिल था, मैंने ज्यादा कुर्बानी दी है, मेरी कोशिश ज्यादा थी, मेरी ज्यादा कोशिश थी। मुझे एक जो थे एक कहने लगे, मुझे एक नौजवान साथी मिले, तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने जो है ना, मैं जिनको पढ़ाता था वो लड़के पास हो गए और मैं पास नहीं हो सका एक एग्जाम के अंदर, तो ये कैसे हो गया? मैंने कहा यार आप ये ना सोचा करो। मैंने कहा तुमने क्या चीज की है, तुमने लर्निंग हास तुम्हें लर्निंग हुई? मैंने कहा हाँ लर्निंग तो हुई है, लर्निंग तो हुई। फिर मैं उनको पढ़ाता था सारी, मैंने कहा तुम इस चीज को सोचो कि तुमने सीखा है, बाकी एग्जाम के अंदर कौन अच्छा परफॉर्म करके आ गया, किसने अच्छी वो कर ली,
یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی وہ کیوں ایسے پاس ہو گئے، میں کیسے رہ گیا۔ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لڑکے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں ہماری ایک وہ ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ زیادہ کوئی اچھے وہ نہیں ہے، لیکن وہ ایگزام کے اندر اچھی پرفارمنس دکھا دیا کرتے تھے۔ اور جو لائق لڑکے ہوتے تھے وہ بیچارے اس میں ہو رہے ہوتے کہ یار یہ پڑھتے ہم سے ہیں، آتا ہے ان کو کچھ کخ نہیں ہے، نمبر ہم سے کیسے زیادہ لے جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو اپنے اوپر سوار کبھی نہ کریں، سوار نہ کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، کیونکہ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اہمیت دینی چاہیے، لیکن جتنی اس کی اہمیت کی، جتنا اس کا مقام ہے، اس سے آگے نہ لے کر جائیے۔ اس لیے عربی کے اندر کہا جاتا ہے ظلم کسے کہا جاتا ہے، ظلم کسے کہا جاتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ، یعنی اس جتنا اس کی جگہ تھی، جو اس کی جگہ تھی نا، اس سے ہٹا کر آپ وہ رکھ دو گے تو یہ کیا ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ مثال کے طور پہ چپڑاسی کو آپ کیا کرو، آئی ٹی کمپنی کا باس بنا دو۔ ایک بندہ ہے جو کہ کیا ہے، جو پانچویں پاس ہے، پانچویں پاس ہے، اس کو آپ کیا کرو، آئی ٹی کمپنی کا جو ہے نا سی ای او لگا دو، چیف ایگزیکٹو آفیسر لگا دو۔ آپ کے بعض لوگ کہیں گے کہ جناب علی یہ کیا تھا، یہ تو بڑا یار، بڑا کمال ہو گیا۔ حالانکہ یہ کمال نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو کیا کر دیا، اس سے بہت آگے اس کو بڑھا دیا۔ اور اسی طرح ہی آپ کیا کرتے ہو، ایک بہت اچھا، ایک پڑھا لکھا، ٹھیک ہے نا، ایک جو تھا، کوئی سافٹ ویئر انجینئر تھا، اچھا لائق بندہ تھا، اس کو آپ کیا کہو لوگوں کو، یار تم کیا کیا کرو، آئی ٹی کمپنی کے اندر چائے بنا کے لایا کرو ہمارے لیے، سب کے لیے، جو ہے تمہارا کام ہی یہ ہے بس، تم صرف چائے دیا کرو کہ ہمیں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، جن پریشانیوں کو، جن پریشانیوں کی جو ان کا مقام ہوتا ہے، اس کو اسی مقام کے اوپر رکھو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اور جس پریشانی کو واقعی کیا ہے، جس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کو کس مقام کے اوپر رکھنا ہے، اس سے بہت کم پہ رکھنا، وہ بھی کیا کہلائے گا پھر، وہ بھی ظلم کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے یار میری باتوں سے لوگ خفا ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میں تو اس طرح منہ پھٹ رہوں گا، میں تو اسی طرح کیا کروں گا، ہمیشہ ایسی باتیں کروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ زندگی میں آپ نے دیکھے ہوں گے جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو کیا کروں گا، میں تو بس اس طرح ہی بولوں گا، چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، یا جو بھی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، میں کیوں پرواہ کروں کسی کی دل آزاری کی۔ حالانکہ کیا ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا حرام، حرام ہے۔ تو زندگی کے اندر ہمیشہ کیا رہیے، مثبت سوچیے، لیکن کیا ہے، کوشش بھی کرتے رہیں، ہر چیز کو اپنے درجے پہ رکھتے ہوئے جتنی اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جتنے ریسورسز کی ضرورت ہے، اس کے اوپر اتنے لگا دیجیے۔ کم ریسورسز کی ضرورت ہے تو کم لگائیے، زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے تو زیادہ لگائیے۔ اور محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہیں۔ اور ان سب چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر حال میں۔ جب بھی کوئی کام کیا کریں، جب بھی کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں یا جو بھی کام ہو، ہمیشہ اس کام کو کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہ اپنی نیت خالص کر لیا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جی نیت صاف منزل آسان، نیت صاف منزل آسان، نیت صاف ہے نا تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام یہ کیا کریں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اس کام کے اندر کیا کر دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اور اس کام کو جو ہے نا کیا نفع بخش بنا دیجئے۔ اس لیے جب بھی بیان جب شروع کرنے لگتا ہوں تو میں آپ لوگوں سے دو باتیں کہتا ہوتا ہوں۔ کہتا ہوں اپنی نیتیں درست کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لیجئے، اور دوسرا کام میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سے وہ بات کہلوائے جو اس کو بھی فائدہ دے اور سننے والوں کو بھی فائدہ دے۔ تو ہر کام کے اندر یہ دو نیتیں ضرور کیا کرے، یعنی یہ دعا بھی ایک ہو جائے اور ساتھ ہی اخلاص کی نیت بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ کیا ہوں گے، کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر کام کو ٹھیک ٹھیک طریقے پر کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔